السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شہزاد خان لیکچرار اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی ہم پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم۔ ترجمے پہ غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں اور پھر یہ واضح کر دیا کہ جس نے ایک نیکی کا بھی ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اللہ نے اپنے پاس ایک اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دی، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ نے اپنے پاس اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک بلکہ کئی گنا زیادہ اجر لکھ دیا۔ اور اگر ایک گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں پوری نیکی لکھ دی، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے ایک برائی لکھ دی۔ یہ حدیث قدسی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی۔ میں نے حدیث کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کو بتایا تھا حدیث قدسی کا فرق۔ تو حدیث قدسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں اپنے ہاں محفوظ کر لی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا قول و فعل خواہ وہ نیکی پر مشتمل ہو یا برائی پر، اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جو شخص اپنے نامہ اعمال میں خیر اور بھلائی پائے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو خیر نہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ حدیث عقیدہ آخرت کے متعلق بھی ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ فرمان الہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول بھی بولا جاتا ہے اسے لکھنے کے لیے حاضر باش نمائندہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ اس نیک عمل کو سر انجام نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو اس کی نیت پر
ایک نیکی ہی نہیں بلکہ حسنتن کاملہ، ایک مکمل نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے تاکہ اس کی بدولت بھی نیکیاں حاصل کر سکیں۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ جو شخص اعمال صالحہ کی نیت صادقہ کرنے کے بعد اپنے ارادے کو اللہ کی توفیق سے عملی جامہ پہنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کس قدر اس کی قدردانی فرماتے ہیں، اللہ کس قدر مہربان ہوتے ہیں کہ اس کے اجر کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ہمارے ہاں ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے اجر کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات 700 گنا اجر ہے۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں ہوگیں، ہر بالی میں 100 دانہ، کل 700 دانہ ہوا۔ پھر فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ جبکہ روزے کے اجر کے متعلق کوئی حد نہیں، بلکہ بندے کے حالات کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دل میں برائی کرنے کی نیت کرے لیکن وہ عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اللہ اس شخص کو ایک مکمل نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی اجر ثواب دینے کا بہانہ ہے کہ انسان آخرت میں فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے، اس کے گزرنے، اس کو کر گزرے پھر برائی کو، تو اللہ فرماتے ہیں ایک برائی لکھوں گا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ، برائی لکھی جاتی ہے مگر صرف ایک برائی۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلا یجزا الا مثلہا، اور جو برائی لے کر آیا تو اس کو صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ من جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہا، من جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہا، جو برائی لے کر آیا صرف اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی برائی اکائیوں میں لکھی جاتی ہے اور نیکیاں دہائیوں میں لکھی جاتی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کا اندازہ لگائیے کتنا پیار فرماتے ہیں، اس کے باوجود اجر سے محرومی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں نیکی کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہا، برائی بس اس سے اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کرتے ہیں، لیکن نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا درس اس سے اگلی حدیث ہوگی۔ اللہ حافظ۔